کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ انبیاء کا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جس کام کے لیے بھیجا وہ کام تھا تزکیہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى۔ اے موسیٰ، فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کے پاس جائیے، وہ اپنی حد کراس کر چکا ہے، انه طغى، اس میں طغیانی آ گئی ہے۔ اللہ نے اس کو جن حدود میں رکھنے کے لیے پیدا کیا تھا ان حدوں کو توڑ چکا ہے، وہ اللہ کا باغی بن چکا ہے۔ انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، جائیے ذرا اس سے کہیے کیا تو اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے تیرا تزکیہ ہو؟ اسی طرح فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب ویزکیہم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے بندوں پر ایک رسول مبعوث فرمایا بندوں کے لیے، اور اس رسول کی یہ ذمہ داری کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ سمجھنے کے لیے عربی زبان میں کہ تزکیہ ہوتا کیا ہے، اس کے لیے ایک آسان سی مثال، جب ہم کوئی پودا، کوئی درخت، کوئی پھل پھول والا کوئی پودا لگاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جگہ کہ جہاں ہمیں یقین ہو کہ یہ مٹی اس قابل ہے کہ اس میں سے پودا اگے گا، اس جگہ کی صفائی کرتے ہیں، کچرا شاپر جھاڑ جھنگار وغیرہ نکالتے ہیں اور وہاں ایک پودا لگاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب ہم وہاں پانی دے رہے ہوتے ہیں تو آس پاس خود رو جھاڑیاں اگاتی ہیں، فالتو گھاس اور جھاڑیاں وغیرہ، ان کو ہم نکالتے ہیں تاکہ زمین کی انرجی جو ہے، پانی کی انرجی صرف اس پودے کے لیے ہو جس کو ہم نے لگایا ہے، ورنہ یہ پودا نہیں پنپے گا، آس پاس جھاڑیاں اگتی رہیں گی۔ ہم وہ خود رو جھاڑیاں نکالتے ہیں، کانٹے ہٹاتے ہیں، جتنی بھی چیزیں اس درخت کے لیے نقصان دہ ان کو دور کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ پودا جلدی بڑھ جائے، پھل جائے، پھول دینے لگے، پھل دینے لگے۔ تو عربی زبان میں ان دونوں کاموں کو تزکیہ کہتے ہیں، زمین کی صفائی، جھاڑیوں کی، کانٹوں کی صفائی، اور اس درخت کی افزائش، اس کی نشو و نما، اس کو عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں۔ اب ہم اپنا تزکیہ دو طریقے سے کرتے ہیں، ایک تو ہم اپنی باڈی کا تزکیہ کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، میل صاف کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، حجامت وغیرہ ساری چیزیں کرتے ہیں، خوب ہمیں اپنے میک اپ کی اور اپنی جسمانی اس کی اچھی طرح فکر ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو جم جا کر جو ہے اپنی مصنوعی جو ہے وہ باڈی بناتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی مقصد جہاد وغیرہ ہے، ملک و قوم کا دین کا دفاع ہے تو چلو ایک بات صحیح ہے، اور اگر صرف مسلز بنانے ہیں تو اس سے زیادہ ہمیں روحانی تزکیہ کی ضرورت۔ تو جسمانی تزکیہ ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہے، جائز درست ہے ایک حد تک، لیکن روحانی تزکیہ کہ ہمارے اندر سے جھوٹ، غیبت، حسد، شرک، بدعت، یہ سارے کانٹے، یہ ساری خودرو جھاڑیاں، یہ سب نکل جائیں اور ہماری روحانی نشو و نما ہو، اتنی نشو و نما ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کا قرب ہمیں مل جائے۔ تو یہ نشو و نما، اس کے لیے زمین مناسب ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ ماحول، پودے کے لیے جس طرح زمین کا تناسب میچ ہونا ضروری ہے، اسی طرح انسان کی روحانی نشو و نما کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے کہ اچھے ماحول میں ہوں، اچھی تعلیم گاہ میں داخل کیا جائے، آس پاس کا ماحول، علاقے کا ماحول اچھا ہو۔ یہ ہو گیا زمین کی تیاری ہو گئی۔ اب اپنے اندر سے ان خرابیوں کو نکالنا ہے، اور یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ جس طرح کسان مسلسل نگرانی کرتا ہے، جانوروں سے بھی بچاتا ہے اپنی فصل کو، تو ہمیں بھی برے دوستوں سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچانا ہے، شیطانوں سے بچانا ہے، شیطان صفت انسانوں سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جگہ جگہ پودوں کی، درختوں کی مثال دی ہے،
پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھیت کی مثال دی ہے، پوری دنیا کے لیے، کہ یہ جو کھیت ہوتا ہے پوری دنیا کی مثال اسی طرح ہے سمجھو۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھیتی جو ہے چورا چورا ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا۔ اب روحانی نشو و نما کے لیے روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اور تزکیہ ایک ہی مادہ ہے اس کا۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے۔ مال کے پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر جو کچھ ہم نے کیا وہ صاف وہ معاف ہو جائے گا، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ مال کی صفائی، مال کی طہارت، پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کی نشو و نما بھی فرمائے گا، اس مال میں اضافہ فرمائے گا، وہ مال بڑھے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک راتوں رات پوری دکان کو آگ لگ گئی، اچانک راتوں رات جو ہے وہ گندم کی تیار فصل کھڑی ہوئی تھی، اولے گرے، برف گری اور وہ پوری فصل تباہ ہو گئی۔ نہیں، اللہ رب العالمین کسی نہ کسی طریقے سے بندے کا مال بچائے گا، اس کے مال کو نشو و نما عطا کرے گا، اور اگر بالفرض مال ضائع بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ عطا فرما دے گا۔ یہ سب زکوٰۃ کی برکت ہے۔